اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھائی کا بہترین وقت کون سا ہے؟ خداوند عالم نے انسان کو بنایا، اور جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کی ذات نے انبیاء کو بھیجا کہ جن کا مقصد اس لیے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ کتنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلا انسان اگر واجبات پر عمل کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، تو انسان ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے واجبات کیا ہیں، حرام کیا ہیں، یقیناً وہ انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلے۔ اور آج کے دور میں ہم قرآن سے اور اہل بیت کے فرامین سے بہت دور ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں کبھی نہ نیند میں اللہ کا حکم نظر آ رہا ہے، نہ جاگنے میں، نہ معاشرے میں یا کاروبار میں، بلکہ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی میں اسلام نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ کے رسول نے اپنی آئیڈیل زندگی، نمونہ زندگی تھا کہ جو اللہ کے رسول کی زندگی گزاری، اس میں ایک ایک لمحے میں آپ کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ لہذا پڑھائی کا بہترین جو وقت ہے وہ ہے کہ جب آپ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں، اذان فجر سے پہلے 2 بجے اٹھ جائیں۔ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا سوئی ہوئی ہے اور آپ کا حافظہ تیز ہوگا، اور آپ 4 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے کے اندر کریں گے، 1 گھنٹے کا کام 20 منٹ کے اندر کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر خدا کریں، آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ صبح کا ٹائم جو ہے یہ جنت سے ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم انسان جو چیز یاد کرتا ہے وہ ایسے انسان کے حافظے میں چلی جاتی ہے، ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ یعنی فطری تقاضے الٹ کر دیے ہیں۔ مثلا ساری رات جاگنا، دن کو سونا، ایسے بندے کا تو حافظہ بھی فارغ ہے اور یہ انسان دین سے بھی فارغ ہے۔ لہٰذا جو فطری تقاضے ہیں، قرآن اور اہل بیت نے جو فرامین جاری کیے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر کے زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً آپ کی یہ زندگی جنت بن جاتی ہے۔